کا فطرتی طور پہ پیٹ پیارے پیغمبر کی کمر کو لگ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ما یلینی، اے معاویہ میرے کمر کو کیا لگ رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ بطنی، میرا پیٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، فرمایا اللہم املا بطنہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو بھی علم سے بھر دے، اے اللہ اس کے سینے کو حلم سے بھر دے، حوصلے سے بھر دے، علم سے بھر دے۔ مانا کہ پیارے پیغمبر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دی ہیں، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مانا کہ پہلے سے مسلمان تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے وہ بال کاٹے، چھوٹے کیے، اور پیارے معاویہ کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑی تھی، بال محفوظ کر کے رکھے، زندگی بھر سانپ کے رکھے، مرتے وقت وصیت کی میرے کفن کے اندر پیغمبر کے بال رکھنا، ہو سکتا ہے ان بالوں کی برکت سے میری قبر میں زدنی علما رب زدنی علما۔ خال المؤمنین کسے کہتے ہیں؟ خال المؤمنین، جس کا اردو میں معنی ہوتا ہے مومنوں کا ماموں۔ مسلمانوں کا ماموں کون ہے؟ آج اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا اور میرا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی ازواج ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، تو ماں کا بھائی ماموں لگتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی ازواج ہیں ان تمام کے بھائی ہمارے ماموں ہیں۔ جس طرح تو اور میں خونی رشتہ داری کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اسلامی رشتہ داری کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن یہ اعزاز خال المؤمنین کا دو بندوں کو معروف ہوا، مشہور ہوا۔ دو بندے کون ہیں جن کی نسبت سے یہ لفظ معروف و مشہور ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنا بیٹے تھے وہ سارے سیدہ حفصہ کے بھائی ہمارے ماموں، لیکن یہ اعزاز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ شہرت اس لفظ کی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح دوسرا بندہ جس کے نام خال المؤمنین کا لفظ معروف ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ام حبیبہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی بیوی، ہماری ماں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنا بھی بھائی ہمارے ماموں، لیکن یہ اعزاز ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ کو حاصل ہوا جو خال المؤمنین کے لفظ سے معروف و مشہور ہوئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں وہ مظلوم ترین شخصیت ہے جس کے دین اسلام میں بہت بڑے کارنامے ہیں۔ بشر ہونے کے ناطے کوئی غلطیاں ہیں، کیونکہ بشر تھے، نبی نہیں تھے۔ بشر سے غلطی ہو جاتی ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے، وہ نبی نہیں تھے۔ کچھ غلطیاں اگر ہیں تو ان کا معاملہ قرآن حدیث نے ہمیں واضح سمجھا دیا، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں پہ پردے ڈال کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ کے محلے میں کسی بے قصور پر مقدمہ ہو جائے قتل کا، جبکہ وہ گناہ اس نے نہ کیا ہو،
اس کے نتیجے میں لوگ اس کے اوپر ظلم کرنے پہ آ جائیں، محلے والے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بندہ بیچارہ مظلوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ناجائز ظلم کر رہے ہو۔ حق تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف چلنے والی زبانوں پر ہم تالے لگائیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنا، میں ان کو نشانہ نہیں کر رہا، مجھے تکلیف اپنوں سے ہے، بیگانوں سے نہیں۔ میرے سنی کہلانے والے بھائی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث ہیں، کہلواتے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت ہیں، لیکن ایسے جملے کستے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو پکا مومن ہی نہیں تھا، تلوار کے ڈر سے فتح مکہ کے دن کلمہ پڑھ لیا، دل میں تو اسلام تھا ہی نہیں۔ ہمارے کہتے ہیں، بیگانوں کو چھوڑو، ہمارے اپنے کہتے ہیں، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری اٹھائیں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہیں۔ کبھی غور کیا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جنگ احد میں سپہ سالار بن کے کون آیا تھا؟ امیر معاویہ کا باپ ابو سفیان۔ باپ کی موافقت میں، باپ کے تعاون میں معاویہ کی تلوار جنگ احد میں کیوں نہیں آئی تھی؟ جنگ خندق میں نبی علیہ السلام کی مخالفت میں سپہ سالار کون تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا باپ ابو سفیان۔ باپ کا ساتھ اور تعاون کرتے ہوئے امیر معاویہ کیوں نہیں آئے؟ جنگ احد میں امیر معاویہ نہیں ہے، جنگ احد 3 ہجری کو ہو رہی ہے، جنگ خندق 4 یا 5 ہجری باختلاف روایت، 4 ہجری کو جنگ خندق میں امیر معاویہ اپنے باپ کا تعاون کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے تلوار پیغمبر کی مخالفت میں کیوں نہیں لہراتے؟ اصل میں دل میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ آئیں ذرا دیکھیں صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے مروہ مقام پہ ہیں، کتاب الحج باب الحلق والتقصیر لإحلالہ، اس باب کے تحت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا جب عمرہ مکمل ہوا، قصرت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمروہ بمسقس، مروہ پہاڑی پہ امام الانبیاء کے سر کے بال میں نے چھوٹے کیے تھے۔ جو آلہ کینچی نما ہوتا تھا اس آلے کے ساتھ میں نے بال چھوٹے کیے۔ یہ عمرہ کون سا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا اسلام فتح مکہ کے بعد ہے، یہ عمرہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، میں آپ کے ذہن میں بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فتح مکہ 8 ہجری کو 8 ہجری سے 1 سال پہلے پیارے پیغمبر عمرہ کرنے گئے تھے۔ اس عمرے کا نام ہے عمرۃ القضاء۔ کس چیز کی قضائی تھی؟ 6 ہجری کو پیغمبر حدیبیہ تک پہنچے تھے صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روکا گیا، آپ نے وہاں احرام کھول دیے۔ یہ ہجرت کا 6واں سال۔ معاہدہ کیا طے پایا؟ اگلے سال آ کر عمرے کی قضائی دینا۔ آج معاہدہ ہو رہا ہے، سن ہجری ہے 6، اگلے سال 7 کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، مروہ پہاڑی پہ فرماتے ہیں آئین معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کہاں ہے؟ میرے پاس بلا کر لائیے۔ اگر فتح مکہ سے پہلے معاویہ مسلمان نہیں تھا، پیغمبر نے بلایا کیسے تھا؟ نبی علیہ السلام کے بال اس نے کاٹے کیسے تھے؟ مانا کہ پہلے سے مسلمان تھا۔ سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے وہ بال کاٹے، چھوٹے کیے، اور پیارے معاویہ کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑی تھی۔ بال محفوظ کر کے رکھے، زندگی بھر سانپ کے رکھے، مرتے وقت وصیت کی میرے کفن کے اندر پیغمبر کے بال رکھنا، ہو سکتا ہے ان بالوں کی برکت سے میری قبر میں آسانی پیدا ہو جائے۔
पैगंबर से मोहब्बत नहीं थी, वैसे बाल जमा कर रहे थे। कोई आदमी एतराज करे कि ये बाल काटना 7 हिजरी नहीं थी, हज्जतुल वदा था, यानी 10वीं हिजरी, गलत बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया। हज किरान में बाल काटे जाते, मीना में, मरवा में नहीं काटे जाते। आपने हज के दौरान सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया था, अपने सर के बाल आपने छोटे नहीं करवाए हज के दौरान, बल्कि हलक करवाई, उस तरह फिरवाया। आपने वो बाल आधे सैयदना अबू तलहा को दिए थे, बांट दो, आधे अपने पास रख लो। उस वक़्त तो बालों को महफूज करने वाला अबू तलहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अमीर मुआविया नहीं थे उस वक़्त। हज़रत अमीर मुआविया हिजरत के 7वें साल, फतह मक्का से पहले, प्यारे पैगंबर के बाल महफूज कर रहा है। कोई कहे नहीं कि जो उम्रतुल जहराना है हिजरत के 8वां साल, नहीं हो सकता, क्योंकि उम्रतुल जहराना प्यारे पैगंबर ने आधी रात के वक़्त किया था। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला साथ नहीं थे, चंद एक अंसारी सहाबी थे, मुहाजिर एक भी नहीं था। माना कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस उम्र टोटल आपके 4 हैं। उम्रतुल हुदैबिया हिजरत का 6वां साल, उम्रतुल क़ज़ा हिजरत का 7वां साल, उम्रतुल जहराना हिजरत का 8वां साल, उम्र मा हज्जतुल वदा हिजरत का 10वां साल। एक हज 4 उम्रे। यहाँ एक मसले की भी वजाहत करता जाऊँ। मेरे मुआशरे में ये अफवाह आम है कि उम्रा करने से हज फ़र्ज हो जाता है। ये जुमला ठीक नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 6ठे साल उम्रा करके जा रहे हैं, अगले साल हज पढ़ते फ़र्ज हो जाता? नहीं, अगले साल भी फिर उम्रा किया। 7वें साल उम्रा करके फारिग हुए, अब अगले साल हज फ़र्ज हो जाता? नहीं, उससे 3रे साल भी आपने उम्रा ही किया, हज नहीं किया। तो उसके बाद जब आप ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में थे, कम बेश 4-5 महीने पहले आपने हज्जतुल वदा किया और 3 महीने 4 महीने पहले हज किया था। माना कि एक उम्र से हज फ़र्ज होता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा उम्रा ना करते, पहले हज करते। 3 उम्रे 3 मुख्तलिफ सालों में करने के बाद 4थे उम्रे के साथ आपने हज किया है। आइए सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ। सैयदना अमीर मुआविया वो अजीम शख्सियत है जिसका बाप भी सहाबी, माँ भी सहाबी, भाई भी सहाबी। मुआविया का नाम लोग माना बिगाड़ देते हैं। लिसानुल अरब में देखें, मुआविया रात के पिछले पहर तुलू होने वाले सितारे का नाम है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के पिछले पहर आसमान पे तुलू होने वाले सितारे का नाम है। जिस वक़्त कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं, माना कि मुआविया वो शख्सियत है जो आसमान के सितारे की तरह है। इसको अगर कुत्ते भौंके भी सही, नुकसान उसका कुछ नहीं कर सकते। फरमाया अस्हाबी कन नुजूम भी अय्यहिम मुक़तदैतुम इहतदैतुम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जिस सितारे की रोशनी में चलोगे जन्नत तक ले जाएगी रोशनी। इस हदीस में ज़रा गौर करें, अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। नहीं इस्तिस्ना किया कि 1400 सहाबा सितारों की मानंद है, बाकी नहीं। जिस तरह आज का एक इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग के जोर पे कहता है कि 1400 के अलावा सारे सहाबा पर रब राजी नहीं है, ये जहन्नम में होके फिर जन्नत में जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, असहाबी, मेरे सारे सहाबा। ये नहीं कहा कि अबू बकर के अलावा, उमर के अलावा, मुआविया के अलावा, नहीं, असहाबी, सारे सितारे, सारे सहाबा। खा वो सैयदना अबू बकर से लेकर हजरत वाशी बिन हर्ब तक क्यों ना हो, मकाम और मर्तबे के एतबार से आला या बाद में आने वाला कम किरदार पेश करने वाला क्यों ना हो, जिसको सहाबियत का एजाज मिला है। असहाबी का नजूम, सितारा है आसमान, जिसकी रोशनी में चलोगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआएं दी हैं। एक दिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पे सवार हैं,
घोड़े पे सवार है, पीछे सैयदना मुआविया बैठे हैं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का फितरती तौर पे पेट प्यारे पैगंबर की कमर को लग रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं मा यलीनी, ऐ मुआविया मेरे कमर को क्या लग रहा है? फरमाने लगे कि बतनी मेरा पेट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया अल्लाहुम्मा इमला बतनहु इल्मन व हिल्मा, ऐ अल्लाह अमीर मुआविया के पेट को भी इल्म से भर दे, ऐ अल्लाह इसके सीने को हिल्म से भर दे, हौसले से भर दे, इल्म से भर दे। माना कि प्यारे पैगंबर ने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को दुआएं दी हैं। फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को हादी बना, महदी बना। ये खुद भी हिदायत पे रहेगा और लोगों को भी हिदायत देता रहेगा। यही तो वजह है सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को लोग देखकर मुसलमान हो जाया करते थे। ताइफ का सरदार किसकी दावत पे मुसलमान हुआ? सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की दावत पे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमाए मदीने के अंदर। कुछ बातें तारीख से भी ला रहा हूँ। मदीने के अंदर एक गस्सान का शहजादा आया, रूम का शहजादा, चंद आदमियों के साथ। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आन पहुंचा, गुफ्तगू हुई, प्यारे पैगंबर के अखलाक से मुतासिर हुआ। अखलाक से मुतासिर होने के बाद जाते हुए उसने कहा कि कोई आदमी मेरे साथ भेजें, मैं जाकर उस साथी को कुछ तहाइफ देना चाहता हूँ जो आप तक पहुँचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह दौड़ाई, निगाह में हजरत अनस नजर ना आए, निगाह पड़ी मुआविया पे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया ऐ मुआविया इसके साथ जाएं। प्यारे पैगंबर का हुक्म सुनते ही मुआविया रज़ी अल्लाह तआला लपके, नहीं देखा कि मेरे पाँव में जूता है या नहीं, तेजी से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में दौड़े। गस्सानी शहजादा अपने घोड़े पे सवार है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला संगरेजों पे पैदल चलते जा रहे हैं। शदीद गर्मी का वक्त है, पहाड़ गर्म है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के कदमों में जूता भी नहीं है। चलते जा रहे हैं, हत्ता कि जब गर्मी तपिश की ताब ना ला सके, चलते चलते पाँव थक गए, जख्मी हो गए। शहजादे से दरख्वास्त की कि मुझे अपने साथ बिठा दे। शहजादे ने कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमी है, कमी को शहजादे अपने साथ नहीं बिठाया करते, तो पैदल ही चलता रहे। सैयदना मुआविया कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चलते चलते जब मैं थक गया तो फिर मैंने उसको कहा, मकामे जुर्फ पे जाना था, मैंने उसको कहा कि अपना जूता तो दे दे, चलो सवारी पे नहीं बिठाता। उस शहजादे ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कमी है, कमी को शहजादे अपने जूते नहीं दिया करते। सैयदना मुआविया चलते चलते हत्ता कि वहाँ मकाम जुर्फ पे पहुँचे, वहाँ से तहाइफ लिए वापस पलटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सलाम फेर के देखते हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला हाजिर होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमों की हालत देखी, फरमाया मुआविया क्या मामला है? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल आपके हुक्म की तामील में जूता नहीं संभल सका, जूता नहीं संभल सका, पैदल गया हूँ, मेरे पाँव जख्मी हो गए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सारे हौसले वाले, हिल्म वाले हैं, बर्दबार हैं। अहलम उम्मती मुआविया बिन अबी सुफियान, मेरी उम्मत का अगर कोई बड़ा बर्दबार है तो मुआविया बिन अबी सुफियान है रज़ी अल्लाह तआला। अरसा 35 साल गुजर गया। 35 साल के अरसे के बाद उसी गस्सान यानी मुल्क शाम में, रूम में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला एक सालार की हैसियत से, गवर्नर की हैसियत से इलाके फतह भी करते जा रहे हैं और अपनी गवर्नरी के एतबार से इलाकों पे हुकूमत भी करते जा रहे हैं। 35 साल गुजरने के बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जहाँ कैदी गिरफ्तार हुए वहाँ कैदियों में वो गस्सानी शहजादा भी हजरत अमीर मुआविया की जेल में आ गया। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी जेल में जब उस बंदे को पहचान लिया, इसने तो मेरे पैगंबर को तहाइफ पेश किए, जो मेरे नबी से मोहब्बत करे, भले काफिर क्यों ना हो, मैं उससे क्यों ना प्यार करूं। नबी अलैहि
अलैहिस्सलाम का ये प्यारा सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने आर्डर कर दिया सारे कैदियों को कैद में रखें, शहजादे को अलग मेहमान खाने में ले आएं, इज्जत करें, इकराम करें, एहतराम करें। जब जाने लगे तो इसको तहाइफ भी साथ देना। उसने कहा कि तुम्हारा अमीर जो है ना, ये अमीर अल मोमिनीन गवर्नर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला मेरा देखा हुआ है। सैयदना मुआविया से मिलने की ख्वाहिश की तो चौकीदारों ने, पहरेदारों ने कहा कि मुलाकात मुश्किल है। बार बार इसरार किया, मिलाया गया। मुलाकात पे कहता है कि अरे गवर्नर साहब आप मेरे देखे हुए हैं। गसानी शहजादा कहता है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं फिर बताओ मैं कौन हूँ? कहता है अब समझ नहीं आ रही। जवाब दिया मेरा नाम मुआविया बिन अबी सुफियान है। गसानी शहजादा कहते हैं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कब देखा है आपको? सैयदना मुआविया ने जवाब दिया कि ऐ गसानी शहजादे, मैं वही कमी हूँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसको तूने अपने सवारी पे नहीं बिठाया, जूते नहीं दिए। मैं उस वक्त भी मोहम्मद का कमी था, आज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमी हूँ और उसके दीन का झंडा लहराते आगे जा रहा। जब उसने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के अखलाक को देखा, मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के बाद वहाँ कहता है कि अगर मानने वालों का अखलाक इतना है, उसूल इतना प्यारा है, तो वो पैगंबर कितना अच्छा होगा जिसको ये मानते हैं। वहाँ खड़े खड़े कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुआविया तो वो शख्सियत है जिसको देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा बलोचिस्तान का इलाका, कहीं नाम मुझे कलाच मिला है, वहाँ के सरदार को पता चला बलोचिस्तान का नाम साबका सिंध था। सिंध के एरिए में कलाच नामी बस्ती से सरदार को पता चला कि मदीने में नबूवत का दावा करने वाला जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुका है। उसने कहा कि मेरे तहाइफ ले चलो, मेरे तहाइफ जाओ दे के आओ। वहाँ की सुगात जो बलूचिस्तान की सुगात थी, एक तो अदरक जिसको जंजबील कहते हैं अरबी में, जंजबील भेजी, जंजबील के साथ सागवान की लकड़ी भेजी। वो कासिद लेके चले, चलते चलते मदीने में जा पहुँचे। नमाज के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात का सबब बना। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कहाँ से आए? जी फलां इलाके से आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारफ लेने के बाद वो तहाइफ और सुगात कबूल की। जंजबील के बड़े फ़ायदे हैं, आपने खुद भी खाई, साथियों को भी खिलाई जंजबील, और घर भी कुछ रखवा दी, सागवान की लकड़ी। आपने फरमाया आए अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ हैं? आए अबू अयूब अंसारी ये लकड़ी ले जाओ, मेरे लिए चारपाई बनवा के ले आओ। चारपाई बनवाई गई। उस चारपाई पे इमामुल अंबिया जिंदगी भर सोते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर सोते रहे उसी चारपाई पे। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक सोते रहे। उमर फारूक के बाद दौरे उस्मानी में प्यारे पैगंबर का ये सामान बेचा गया। बिकते वक्त अमीर मुआविया मुल्क शाम से आते हैं, कहते हैं मैं खरीदता हूँ। चारपाई देख ली, कहता है ये चारपाई मैं खरीदना चाहता हूँ। चारपाई की कीमत क्या हो सकती है उस दौर में, जब एक दिरहम की भेड़ और बकरी मिल सकती थी? चारपाई की कीमत क्या हो सकती है? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने कहा इस चारपाई की कीमत मैं 400 दिरहम देना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी कीमत नहीं है मोहब्बत रसूल की कीमत। नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत तो है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की चारपाई को मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने खरीदा, अपने घर जाके रखा, हत्ता कि उसी पे सोते रहे। जब वफात का वक्त करीब आया, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने वसीयत की कि मेरा जनाजा उसी चारपाई पे उठाया जाए जिस पे मेरा पैगंबर सोया करता था। मोहब्बत नहीं थी, बगैर मोहब्बत के आपके बालों से प्यार, आपकी चारपाई से प्यार। जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे अपने कंधे की चादर उठा के मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को हदिया की, गिफ्ट की। हजरत मुआविया ने साम के रखी, हत्ता के मरने से पहले वसीयत करते हैं मेरा कफन जो दो, कफन में मेरे जिस्म के साथ चिपकने वाला कपड़ा, पैगंबर की वो चादर देना जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे अता फरमाई थी। चादर से भी प्यार है क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की चारपाई से भी प्यार है। क्या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सहाबी नहीं है?
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے بھی پیار ہے۔ جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر کہتے ہیں میرے آنکھوں پہ، میرے کانوں میں، میرے چہرے پر، میرے بغلوں میں، میرے کفن کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھیر دینا، تاکہ میں ان بالوں سے برکت کی امید رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی جس کو آپ نے کئی بار دعا دی، ایک دن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے پیغمبر کی بیوی ہے، سیدنا معاویہ کی ہمشیرہ ہے، پیارے معاویہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پوچھا اے معاویہ، اے ام حبیبہ میری زوجہ، اتحبینہ، کیا تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ کہنے لگی کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرے؟ مجھے بھی پیار ہے معاویہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو پیار کرتی ہے للہ اشد حبا منکا، تجھے جتنا بھی پیار ہوگا تیرے سے کئی گنا زیادہ رحمان عرش پہ سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے سلسلہ صحیحہ میں حدیث موجود ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کی، فرماتے ہیں کہ اے اللہ اللہم اغفر لمعاویہ، اے اللہ معاویہ کے گناہ معاف کر دے، اللہم علمہ الکتاب والحساب باقہ العذاب، سلسلہ صحیحہ کے الفاظ۔ فرماتے ہیں اے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو علمہ الکتاب، اس کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب تھے، لکھنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کاتبین وحی میں شمار کیا کرتے تھے۔ جب سے پیارے پیغمبر کی محفل میں آئے اس کے بعد تقریباً جتنا بھی تحریریں ہوئی ان میں سے اکثر بیرونی تحریریں تو معاویہ نے تحریر کی ہیں، البتہ کاتبین وحی قرآن لکھنے والوں کے بارے مؤرخین کے محدثین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے زیادہ قرین قیاس 13 کاتبین وحی میں سے 6واں نمبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھیجے حکمرانوں کو، مسلمان ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبد اللہ رسول من عند اللہ الى ہرقل عظیم الروم والسلام علی من اتبع الہدى ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الریسیین وتلا قوله تعالی وتعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا ایاہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خط بھیجا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خط میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیج رہا ہوں روم کے بادشاہ کی طرف، سلامتی چاہتے ہو تو دین اسلام قبول کر لو ورنہ تمہاری حکومت برباد ہو جائے گی۔ بعد میں آپ نے آیتیں لکھی، اس طرح کے آپ نے جو خطوط لکھے وہ ٹوٹل خطوں کی تعداد 165 ہے، مختلف جو آپ نے خطوط لکھے 165 خطوط میں سے 133 خطوط لکھنے والا اکیلا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اگر امانت دار نہ ہوتا، صادق نہ ہوتا، سچا نہ ہوتا، پیغمبر اس سے قرآن نہ لکھواتے۔ قرآن لکھوانا دلیل ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صادق بھی تھے، امین بھی تھے، ان کی امانت پہ اللہ کو بھی یقین تھا ورنہ اللہ پیغمبر کو روک دیتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے علاقے فتح کیے، پیارے پیغمبر کی دعائیں بھی ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، بحری جنگ کا افتتاح کرنے والے جو بھی میری امت میں ہوگا سب سے پہلے بحری جنگ لڑنے والے انہوں تمام نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے۔ کس نے پہلے بحری بیڑا اسلام میں بنایا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ خلافت عثمانی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے امیر معاویہ درخواست کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین اجازت دیں، روم سے ہماری ٹکر تب سے آ رہی ہے جب سے پیارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، علاقوں پر علاقے فتح ہو گئے، لیکن جب آگے بحیرہ آ گیا ہے براعظم افریقہ، اب ان کے پاس بحری بیڑے ہیں، ہمارے پاس بحری بیڑے نہیں ہیں۔
ہم ان کی آخری سرحد تک کیسے پہنچیں گے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منت سماجت کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے اجازت لی بحری بیڑا بنانے کی۔ 20,000 فوج کی ایک بڑی کھیپ بر اعظم افریقہ کے جنگلوں میں بھیج دی، جاؤ درختوں کو کاٹتے جاؤ اور بحری بیڑے پر بیڑا بناتے جاؤ، کیونکہ روم کے پاس اس وقت سب سے بڑا بیڑا تھا اور اس بحری بیڑے میں 600 جہاز تھے، 600 بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج بھیج دی کہ جاؤ لکڑیاں کاٹو بحری بیڑے بناؤ، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 3 مہینے میں 1700 بحری جہازوں کا بیڑا بنا لیا۔ 1700۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آرڈر پہ بر اعظم افریقہ میں یہ بحری بیڑا اتارا گیا، پورا عالم ورطہ حیرت میں تھا، پوری دنیا ششدر تھی کہ جن کو ہم عرب کا بدو سمجھتے تھے کہ یہ قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے، ان کو کیا علم ہے، یہ کیا جانے ٹیکنالوجی کو، یہ کس چیز کو جانتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ بیڑا تیار کیا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں تھیں جو بر اعظم افریقہ کا سمندر کا سینہ پانی چیر کے تیرتے ہوئے جا رہے تھے اور جا کے یورپ کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ سب سے پہلے یورپ تک پہنچنے والے کون ہیں؟ اگرچہ دور سیدنا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس بحری بیڑے کے موجب ہیں۔ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بحری جنگ کی ابتدا کرے گا اولو من یغزون البحر فقد اوجبوا، ان پر تو جنت واجب ہی ہو چکی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، زہیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ فوج کی کمان کرو، بر اعظم افریقہ کو کراس کرو، روم کی آخری سرحد تک جھنڈا اسلام کا گھیراؤ لہرا دو، جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ، میرا تعاون پیچھے ساتھ ہے، اسلام پھیلاتے جاؤ، پیغمبر کے دین کو آگے بڑھاتے جاؤ۔ سیدنا زہیر بن حرب زہیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو لے کے فوجی بیڑے پہ چلے، آگے میدان میں اترے، جنگلوں میں پہاڑوں میں ریگستانوں میں جہاں بھی آبادی ملی روم سے ٹکراتے گئے، حتیٰ کہ روم کی فوجوں کے پڑخچے اڑا دیے، حتیٰ کہ چلتے چلتے سیدنا زہیر بن کعب اس مقام پہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، آگے سمندر ہی سمندر تھا، کوئی زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ سیدنا زہیر بن کعب نے وہاں سر سجدے میں رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سر اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اگر آگے بھی مجھے آبادی نظر آتی، زمین نظر آتی تو امیر معاویہ کی قیادت میں جا کے میں پیغمبر کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے آتا۔ اس بڑے جرنیل کی خوبیوں اور کارناموں کو پردے میں ڈالا جاتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو جغرافیائی حوالے سے کبھی دیکھا ہے؟ آئے ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں جغرافیائی اعتبار سے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک علاقے فتح کیے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 11 دن خلافت کی، انہوں نے مزید علاقے فتح کیے۔ ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ مربع میل پہ امیر ابوبکر صدیق خلافت کرتے رہے، دوسری روایت کے مطابق 11 لاکھ مربع میل پہ سیدنا ابوبکر صدیق خلافت کرتے رہے۔ ان کے بعد عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سابقہ فتح کیے ہوئے علاقے بھی ساتھ ہیں، سابقہ فتح کیے ہوئے علاقے بھی ساتھ ہیں، مزید فتوحات ملائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل پہ عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن خلافت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے فتح کیے ہوئے سارے سابقہ علاقے ملا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا، انہوں نے مزید فتوحات کی۔ سیدنا عثمان 12 دن کم 12 سال حکومت کرتے رہے۔ سیدنا عثمان غنی کا ایریا خلافت کتنا تھا؟ 44 لاکھ مربع میل، 40 اور 4 44 لاکھ مربع میل پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کرتے رہے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی آئے، فتوحات کا سلسلہ کم ہو گیا، انہوں نے 5.5 سال خلافت کی، 5.5 سال خلافت میں 44.5 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے خلافت کی۔ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلافت پہ آئے، 5.5 مہینے خلافت کی، لیکن علاقے تقسیم ہو چکے تھے، چونکہ حضرت علی اور امیر معاویہ کا معاہدہ ہو چکا تھا، جو علاقے تیرے پاس ہے تو اپنے پاس رکھ، جو میرے پاس ہے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت 5.5 مہینے 22.5 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرتے رہے، حکومت کرتے رہے۔ جب اگلا مرحلہ آیا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ چلے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ چلے اور اپنا چیف آف آرمی کو ساتھ لیتے ہیں، جا کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کہاں؟ شام کے ملک میں دمشق کی مسجد میں جا کے سیدنا امیر معاویہ کو اپنا امیر مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ پوری دنیا کے اکیلے حاکم 19 سال تک حکومت کی ہے، 19 سال تک حکومت۔ یہ ایک لفظ ہے حکومت کرنا، جب کرنے کی باری آتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے کی جاتی ہے۔ 19 سال کی حکومت، اور سیدنا امیر معاویہ کا جغرافیہ کتنا تھا؟ آئیے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پہ سیدنا امیر معاویہ 19 سال حکومت کرتے رہے۔ پوری دنیا کا جغرافیہ کیا ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ پوری دنیا ہے، جزیروں کو ملا کر 1 کروڑ 22 لاکھ پوری دنیا کا آدھ نصف نکالیں، ہاف کتنا بنتا ہے؟ 60 لاکھ مربع میل۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ 60 نہیں بلکہ 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پہ امیر معاویہ نے دین اسلام کا جھنڈا کتنا عرصہ لہرایا؟ 19 سال تک لہراتے رہے۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تاریخ نے زیادتی کی ہیں، ظلم کیے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دین اسلام میں ایک صحابی ہے، اور اس کے بارے یہ کہنا کہ سیدنا علی اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تھی رضی اللہ عنہما، اللہ دونوں پہ راضی۔ ہاں جنگ ہوئی، کہتے پھر حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ حق پر کون ہے باطل پہ؟ تیری قبر میں تجھ سے سوال ہوگا یا حشر میں سوال ہوگا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کا فیصلہ سنا؟ نہ تیری قبر میں سوال ہے نہ تیرے حشر میں سوال ہے۔ اس سوال کی ضرورت کیا پڑی؟ ہاں آئیے میں کہتا ہوں کہ دونوں حق پر تھے، اختلاف تو اس نقطے پہ تھا کہ سیدنا عثمان کو جنہوں نے قتل کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بدلہ لیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں لیتا ہوں۔ فرق اتنا تھا، سیدنا علی کہتے ہیں دیر سے لوں گا، امیر معاویہ کہتے تھے جلدی لوں۔ دیر اور جلدی کا سوال تھا، باقی یہ اختلاف تو نہیں تھا کہ قاتل دندناتے پھریں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایجنسیوں کی کتنا پاور ہوتی ہے۔ پاکستان کی حکومت ایک طرف، ایجنسی ایک طرف، ایجنسی کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے جو سبائی تھے، بلوائی تھے، باغی تھے، وہ ایک پوری ایجنسی تھی۔ وہ ایک آدمی نہیں تھا، 100 آدمی نہیں تھے، 1000 نہیں تھے، وہ پوری ایجنسی تھی۔ تو ایجنسی سے پنگا لینا ٹائم لگتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدبرانہ انداز میں چاہتے تھے کہ میں آہستہ آہستہ ان کا انتقامی کام کروں گا، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ خاندانی اعتبار سے زیادہ قریبی چچا زاد تھے، تو سیدنا امیر معاویہ کے جذبات تھے کہ میرے پاس سیدنا عثمان کا خون آلود کرتا آیا ہے، ان کی گھر والی کی کٹی ہوئی انگلیاں آئی ہیں، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں جلدی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بس جلدی اور دیر کا اختلاف تھا، اسی بات پہ اختلاف ہوا، دونوں حق پہ تھے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ قرآن سے دکھاتا ہوں۔ دو شخصیتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، قرآن بتاتا ہے۔ دو شخصیتیں جھگڑا کرتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں حق پہ ہیں۔ آئیں دیکھیں قرآن۔ ایک کا نام ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا نام ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ تورات لینے کوہ طور پہ بڑا بھائی گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے سامری نے بچڑا بنا دیا، یہ تمہارا رب ہے۔ حضرت موسیٰ تو بھولا ہوا ہے، ناسیہ موسیٰ،
یہ تمہارا رب ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن روک نہ پائے، جنگ تک نوبت آ گئی۔ پھر جنگ نہیں کی، حضرت ہارون گھر بیٹھ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، رب نے ان کو بتا دیا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ ساری خبر حضرت موسیٰ تک پہنچ گئی۔ بدری افواج غصے میں آئے، میرے نہ ہوتے ہوئے بھائی نے یہ شرک کا اڈا قائم ہوتے برداشت کر لیا ہے، اس کو توڑا نہیں ہے۔ غصے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے۔ قرآن پڑھو، قرآن میں ہے کہ ایک ہاتھ میں سیدنا ہارون بھائی نبی کی داڑھی پکڑی موسیٰ علیہ السلام نے، دوسرے ہاتھ سے سر کو پکڑا اور کھینچنے لگے۔ غصے میں آ گئے۔ بھائی ہارون علیہ السلام نے عرض کی، یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں جائے بھائی، نہ میری داڑھی پکڑ نہ میرا سر پکڑ۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سمجھانے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب باقی نوبت تھی جنگ کی، اگر میں جنگ کرتا بنی اسرائیل دو دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی، آپ آتے میرے اوپر ناراض ہوتے کہ ان فرقت بین بنی اسرائیل، میں موسیٰ کی انتظار نہیں کی، تو نے بنی اسرائیل قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ میں تو تیرے ڈر سے انتظار کرتا رہا کہ بڑا بھائی آئے گا، قوم دو حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ سوچ اس کی بھی پیاری، سوچ اس کی بھی پیاری، دونوں حق میں، قوم دو حصے نہ ہو، شرک کا اڈا مضبوط نہ ہو سکے۔ کتنا پیاری سوچ۔ قرآن کہتا ہے برحق، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شرک کا اڈا ہوا کیوں ہے، سوچ یہ بھی پیاری، برحق، دونوں برحق، جھگڑا بھی ہو گیا ہے، اختلاف بھی ہو گیا، دونوں حق پہ ہیں۔ سیدنا موسیٰ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، اختلاف بھی ہوا، لیکن دونوں حق پہ تھے۔ سوچ ان کی بھی تھی قتل کریں گے قاتلین کو، سوچ ان کی بھی تھی، لیکن درمیان میں لڑانے والے باغی اور تھے جو جا کے رات کی تاریکی میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج سے تیر برساتے حضرت علی کی فوج پہ، اور انہی کا دوسرا دھڑا حضرت امیر معاویہ کی فوج سے حضرت علی پر تیر برساتا۔ ادھر سے وہی باغی، وہی بلوائی، وہی قاتلین عثمان، وہی کچھ ادھر چلے جاتے کچھ ادھر، ایک دوسرے پر تیر برساتے تاکہ یہ آپس میں لڑیں۔ اگر علی اور معاویہ اکٹھے ہو گئے تو ہم پھر نہیں رہ سکیں گے، ہماری دال نہیں گل سکتی، تب گلے گی جب یہ دونوں آپس میں جدا رہیں گے۔ لڑانے والے اور تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیا کرتا تھا، سب کو شتم کرتے، لانتے بھیجتے ہیں۔ جھوٹ ہے، دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ حضرت علی پہ لانتے بھیجے۔ کہاں لکھا ہوا ہے یہ اختلاف والی باتیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بغاوت والی باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اس مسئلے پہ سب سے پہلے سب سے بڑی تاریخ لکھی جانے والی تین کتابیں ہیں، تاریخ طبری، تاریخ مسعودی، تاریخ کامل ابن اسیر کی، یہ سب سے بڑی کتابیں ہیں۔ ان میں سے طبری 240 ہجری میں لکھی گئی۔ یہ تینوں کتابیں جن سے بعد والے مورخین نے حوالے لیے ہیں، ان تینوں مصنفین، ان تینوں کتابوں کو لکھنے والے کٹر شیعہ تھے۔ اب ان کی بات پہ اعتماد کر کے کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ علی پہ لعنت دان کرتا تھا، اور ان تینوں کتابوں کے جو راوی ہیں مرکزی، وہ 4 راوی ہیں، چاروں راوی کٹر شیعہ تھے، جن کے اوپر اعتماد کر کے آج میری قوم کہتی ہے کہ نہیں حضرت علی امیر معاویہ پہ لعنتیں بھیجتے تھے۔ نہ میرے بھائی، آج تطہیر الجنان کتاب اٹھاؤ، تطہیر الجنان کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ تطہیر الجنان میں سیدنا امیر معاویہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ نے ایک مشاعرہ قائم کروایا، حکومتی سطح پہ مشاعرہ ہوا، شاعر آئے، شعر پڑھے انہوں نے، اور اس مشاعرے کا عنوان کیا تھا؟ فضائل علی مناقب علی۔ کون مشاعرہ کروا رہا ہے؟ امیر معاویہ۔ فضائل کس کے ہوں گے؟ علی مرتضیٰ کے۔ اگر یہ آپس میں باغی تھے، لعنتیں کرتے تھے، تو ایک دوسرے کی فضیلتیں کیوں سنتے؟ مشاعرے میں
جب شعر پڑھنے والے شعر پڑھتے، امیر معاویہ موجود تھے، شعر پڑھنے والا جب حضرت علی کی فضیلت بیان کر کے فارغ ہوتا، امیر معاویہ اٹھ کھڑے ہوتے، کہتے کہ جتنا تو نے شعر میں علی کی فضیلت بیان کی ہے ابھی حق ادا نہیں ہوا، علی اس سے بھی افضل تھا۔ حتیٰ کہ ایک شعر نے شعر میں کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت علی کی شہادت علم کی موت ہے، علی قبر میں خالی علی نہیں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علم کا بہت بڑا فقیہ گیا ہے، ایک علم کا سمندر چلا گیا ہے زمین میں، ایک بہت بڑا عالم چلا گیا ہے، ایک صحابی رسول دنیا سے رحلت ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ ایک علم کا سمندر تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رو کے اٹھے اور کہنے لگے اے شاعر، باقی حضرت علی علم کا سمندر تھا، تیرے شعر کا انعام 70,000 درہم تجھے انعام دوں گا۔ یہ آپس میں بغض رکھنے والے لوگ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، امیر معاویہ ان کے بعد مشاعرہ کروا رہے ہیں، حتیٰ کہ زرار بن زمرہ ایک آدمی ہے، تابعی ہے، سیدنا امیر معاویہ ان کو بلاتے ہیں اپنی محفل میں، آؤ میرے سامنے حضرت علی کی صفات بیان کرو۔ سیدنا علی کی اس نے صفات بیان کی، صفات بیان کرتے کرتے جب اینڈ تک پہنچے وہ ساری صفات میں نے حضرت علی کے عنوان میں ایک برقے پہ پڑھ کے آپ سب کو سنائی تھی، بہت لمبی صفات ہیں۔ ان تمام صفات میں بیان کرنے کے بعد سیدنا معاویہ کو کہتے ہیں میں نے دیکھا زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ابو الحسن حضرت علی اس سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ آپس میں رحماء بینہم، یہ درمیان میں لڑانے والے اور ہیں۔ ایک کتا ہے وہ کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بزدل تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں حضرت علی بزدل تھا، نہ علی بزدل تھا نہ امیر معاویہ بزدل تھا، دونوں جنتی جوان تھے، بزدل تم ہو جو ان کو لڑانے کی کوشش کرتے ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شان والے، امیر معاویہ بھی بڑی شان والے، کہتے ہیں جی بڑی شان و شوکت رکھتا تھا، بڑا دربار بنایا ہوا تھا، بیت المال کا پیسہ ویسے ضائع کر دیتا تھا، امیر معاویہ بڑا فضول خرچ تھا۔ افسوس ایسے جملہ کسنے والوں پہ کہ ایسے لوگوں پر اعتماد کرتے ہو سنی ہو کر ایسے لوگوں کی کتابوں پہ جن کے دین کا آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہے۔ سیدنا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے خبر دی، ایک دن میں ملک شام میں تھا، ملک شام کی بازار میں چلتے ہوئے میں نے دیکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خچر پہ سوار تھے، بازار میں چلتے جا رہے تھے، میں نے غور سے دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک جو قمیص تھا وہ سامنے سے بھی پھٹا ہوا تھا، پیچھے سے بھی پھٹا ہوا تھا۔ اتنا سادہ رہنے والے ایک درویش صفت آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ عیاش تھا، شان و شوکت رکھتا تھا۔ ہاں شان و شوکت تھی، اس کے علم کی تھی، اس کے کردار کی تھی، اس کے علم اور عمل کی تھی، اس کی صفات کی وجہ سے شان و شوکت تھی، شان و شوکت فضول خرچی کی وجہ سے نہیں تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبت ہیں۔ ہمارے دوستوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، بہت بڑی غلطی۔ وہ کیا ہے کہ ہم جب صحابہ کا تعارف پوچھتے ہیں تاریخ سے سوال کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ صحابہ کا تعارف پوچھتے ہو تاریخ سے، صحابہ کا تعارف قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں۔ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں؟ کیا ہمارے لیے حدیث کافی نہیں؟ قرآن حدیث کے مطابق جو تاریخ کی باتیں لے لیں، جو ان کی مخالفت میں ہیں چھوڑ دیں۔ تاریخ قرآن سے بڑھ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے اللہ نے صحابہ کا تعارف کیا بیان کیا؟ الذین آمنوا وہاجروا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے میرے اوپر، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پہ ایمان لے آئے، ہاجروا ہجرت کی، جان ہتھیلی پہ رکھ کے مکے سے چلے مدینے تک پیدل چلے، بعض کے پاس سواری تھی، بعض کے لباس تک چھین لیے گئے، حتیٰ کہ ایک صحابی کو جاتے ہوئے روکا گیا کہ آپ کو ہجرت کے لیے نہیں جانے دیتے، مہاجر ہجرت کر کے میں پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہے، سونا لیا گیا، پھر ہجرت کی اجازت دی گئی۔ صحابہ نے مال خرچ کیے، جان خرچ کیے، جان اور مال قربان کر کے ہاجروا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، بچے چھوڑے،
بیوی چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے، یہ سب کچھ لٹا کے ہاجرو ہجرت کر کے میرے کملی والے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں جا پہنچے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، جانوں کے نذرانے پیش کیے، حتیٰ کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے احد والے دن، کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے ہوں، آپ میرے دائیں بائیں اوپر نہ دیکھیں، کہیں آپ میرے سے دائیں بائیں ہوں، دشمن کا تیر آپ کو لگ جائے، تجھے اے پیارے پیغمبر آپ کو تیر نہ لگے، آپ کے سامنے میرا سینہ حاضر ہے، ابو طلحہ کے سینے پہ تیر لگ جائے، پیغمبر کو خراش نہ آئے۔ ان صحابہ کے بارے اللہ نے کیا اعلان کیا؟ فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اعظم درجہ، یہ درجے میں بہت عظیم ہے۔ یہ نام ہے کہ امیر معاویہ کے علاوہ سارے عظیم ہیں، امیر معاویہ نہیں ہے، یا حضرت علی نہیں ہے، یا ابو بکر عمر عثمان نہیں ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ تمہارے نزدیک عظیم ہو یا نہ ہو، اللہ کے ہاں درجہ بڑا عظیم ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اچھا اللہ یہ تو کامیاب ہو گئے، کیا اعلان ہے؟ فرمایا کہ ان صحابہ کو یبشرہم ربہم، ان کو ان کا رب خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، برحمت منہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ جن صحابہ کا تعارف قرآن بتائے کہ میرے رحمت کے سائے میں آ جاؤ، ان کو رحمت کے سائے سے نکال کے کون ہوتے ہیں جو اللہ کی عذاب کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فرمائے برحمت منہ ورضوان، رضوان، فرمائے میں ان کے لیے رضا کا اعلان کر چکا ہوں کہ میں آئندہ صحابہ پہ راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک انجینئر اپنے انجینئرنگ پہ بل بوتے کہتا ہے کہ رضی اللہ 1400 سے راضی ہوا، باقیوں سے راضی نہیں ہوا، انا للہ و انا، یہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ وجنات، ان کے لیے رب فرماتا میں نے جنتیں تیار کی ہے، فیہا نعیم مقیم، وہاں نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا میں جو پھل کل تک ہم دیکھتے تھے آج موسم نہیں ہے، نہیں ملتے، فرمایا جنت میں نعیم مقیم، ہمیشہ نعمتیں ملیں گی۔ آئیں ذرا پوچھیں قرآن سے صحابہ کا تعارف کیا ہے؟ صحابہ کو تعارف قرآن ہمیں بتاتا ہے رجال قد صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ مرد میدان صحابہ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے قد صدقوا ما عاهدوا اللہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھائے ہیں، انہوں نے اپنے مال بھی لٹا دیے، جانیں بھی لٹا دی۔ اللہ فرماتے قد صدقوا ما عاهدوا اللہ، میرے سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے پورے کر دیے، فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے وعدے میں تبدیلی نہیں کی۔ آج کا کوئی کہے کہ نہیں وہ پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، قرآن کو مانے یا اس کی مانے؟ آدھرا قرآن سے تعارف پوچھ، قرآن کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ صحابہ کا تعارف دیتا ہے، صحابہ میرے وہ مرد میدان ہیں جن کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو نہ کاروبار دین سے روک سکتا ہے، نہ بال بچے ان کو روک سکتے ہیں، نہ تجارت ان کو دین سے روک سکتی ہے۔ یہ ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے۔ آدھرا قرآن سے پوچھ، قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، سورہ انفال آیت نمبر 4 فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ میرے حقیقی مومن ہیں، جن کو اللہ فرمائے حقیقی مومن، ان کے ایمان میں شک کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت میں کئی درجے تیار کر رکھے ہیں، عند ربهم ومغفرۃ، اگر بشری تقاضے سے ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دی ہیں، ورزق کریم، میں نے صحابہ کے لیے جنتیوں کے لیے جنت میں عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ جس کو اللہ فرمائے عزت والا ہے وہ کتنا عظیم اچھا رزق ہوگا۔ آئیں ذرا قرآن سے پوچھیں، اللہ ہمیں بتاتا ہے صحابہ کون ہیں،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صحابہ سے سودا کیا ہے کہ تم اپنی جان دے دو، مال دے دو۔ اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے جنت تمہارے نام کی ہے۔ جن کے نام رب جنت کر دے ان کے بارے کہنا کہ فلاں فلاں، آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المتقون، حقیقی تقوی کے اگر مصداق ہیں تو میرے صحابہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اگر حقیقی کامیابی سے سرفراز ہیں تو میرے صحابہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اگر جنت کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو میرے صحابہ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، اگر سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں تو میرے صحابہ ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اگر جنت کے وارث ہیں تو فرمایا صحابہ ہیں۔ قرآن نے ہمیں بتایا، حدیث سے پوچھیں صحابہ کا تعارف، صحابہ کا تعارف حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے پہ ہیں، صحابی کا نام ذوالبجادین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں، اللہم انی امسیت عنہ راضیہ فرد عنہ، اے اللہ ان صحابہ سے میں راضی، اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ سیدنا ابو طلحہ کا جنازہ ہے، امام الانبیاء دعا مانگتے ہیں، اللہم الق ھذا انت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، اے اللہ یہ فتح الباری شرح بخاری میں روایت موجود ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے صحابی کی روح تیرے پاس آ رہی ہے، اللہ جب یہ روح تیرے پاس آئے، یہ میرے بندے کی روح، میرے صحابی کی روح آئے تیرے پاس مسکراتی ہوئی آئے، اے اللہ وانت تضحک الیک، میرے صحابی کو دیکھ کے اللہ تو بھی مسکرا۔ میرے پیارے پیغمبر صحابہ سے راضی، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہے، محبت کرنے والے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی سے دینی اختلاف نہیں رکھتے تھے، ایک معاملے کا اختلاف تھا، آپس میں باقی محبت کرنے والے تھے۔ آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں، تاریخ میں لکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا، روم کے بادشاہ کا خط ہے، پڑھتے ہیں کہ اے امیر معاویہ ہم نے سنا ہے سیدنا علی تیرا چچیرا بھائی تیری مخالفت میں حکومت پہ قبضہ کر چکا ہے، میں روم تجھے آفر کرتا ہوں کہ مجھے ساتھ ملاؤ، میں حضرت علی سے حکومت چھین کے تجھے دلوانے کو تیار ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ نے جب خط پڑھا، خط پڑھتے ہی فوراً کہتے ہیں قاصد اگر میرے پیغمبر کی شریعت میں قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے قاصد کو قتل نہیں کرنا، جاؤ میرا جواب جا کے دو، اس کو کہو اے روم کے بادشاہ، اے روم کے کتے، کتے کا لفظ استعمال کیا کہ اے روم کا کتا تو بھونکتا ہے میرے چچیرے بھائی سیدنا علی کے خلاف، خبردار اگر ایسی زبان تو نے دوبارہ استعمال کی تو میں تجھے ایسا کاٹوں گا، کاٹ کے آگ میں جلاؤں گا، تجھے روم کا کوئلہ بنا دوں گا، خبردار آئندہ ایسی جرت نہ کرنا، جسارت نہ کرنا، اگر تیرے اندر پھر جسارت ہوئی تو میں اپنی بیعت چھوڑ کے سیدنا علی اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے چچیرے بھائی کی قیادت میں اے روم تیروں پر جنگ لڑنے کے لیے فوج میں ایک سپاہی بن کے آؤں گا، اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی کی قیادت میں آؤں گا، اور سیدنا علی کی قیادت میں سب سے پہلے جو تیر تیرے خلاف چلائے گا اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ آپس میں محبت کرنے والے، میں سمجھتا ہوں تاریخی باتوں کی سند نہیں ہوتی، لیکن جو بھائی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف تاریخ سے باتیں تلاش کر کے لاتے ہیں ان کو یہ باتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کو وہ نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ گندی مکھی نہ بن گند پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی بن خوشبو پہ بیٹھتی ہے۔ صحابہ کی خوشبو تلاش کر، صحابہ کی تعریف تلاش کر، صحابہ کی تعریف والے باتیں تلاش کر، گندی مکھی بن کے گند پہ نہ بیٹھ، گند نہ تلاش کر، صحابہ کے عیب نہ تلاش کر جن کو اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، صحابہ آج کے بعد جو جی چاہے عمل کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اور یہ ان کے اختلافات کو جگاتے بھی رہے، دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو پھر صلح ہو جائے، صلح ہونے کے بعد پھر اسی اختلاف کو جو ہوا دے اس کو کیا کہیں گے؟ مرنے والا جو مر جائے اس کا گلہ کوئی کرے تو ہمارے معاشرے کے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کو شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے، تو نے ابھی نہیں چھوڑا۔
سیدنا علی چلے گئے، امیر معاویہ چلے گئے۔ چلے جانے والوں کے بارے سیانے لوگ کہتے ہیں شیطان بھی ان کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ ایسے شیطان ہیں جو کہلواتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہیں، اعتراض کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میرے پیغمبر کی بشارت ہے، فرمایا اول امت یغزون البحر فقد اوجبوا، رواہ البخاری، بحری بیڑے کی جنگ ابتدا کرنے والا یہ سارے اپنے اوپر جنت واجب کر چکے ہیں۔ بحری بیڑے کی جنگ سب سے پہلے امیر معاویہ نے شروع کی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے درس بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک ایک بات سمجھ آ جاتی ہے اور دل پر لگتی ہے، جزاک اللہ خیر۔ سوال، دکان کی برکت کے لیے ایسا پڑھنا ٹھیک ہے دکان کھولنے سے پہلے 10 بار درود شریف، پھر 30 بار سورۃ الناس، پھر 10 بار درود شریف اور پھر بند کرنی ہے، تب بھی اسی طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں قرآن اور درود یہ دونوں باعث برکت ہے، یہ جب بھی پڑھیں گے تو یقیناً اللہ برکت عطا فرمائے گا، لیکن اس کو ہم کہیں کہ 10 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے یا کسی صحابی نے تعلیم دی ہے تو جھوٹ بن جائے گا، یوں نہیں۔ ویسے آپ اپنے تجرباتی طور پر کہتے ہیں جی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں سے؟ کسی ایک ٹکڑے کو خاص کر لیں، کہیں سے پڑھ لیں برکت ہے، درود پڑھ لیں برکت ہے، لیکن اس کو مسنون کہیں گے تو گناہ بن جائے گا اور جھوٹ بن جائے گا، ایسا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتنا شادیاں ہوئی تھیں اور ان کے کتنا بیٹے اور بیٹیاں تھیں؟ 17 بیٹے تھے، 17 21 31 میں سے 17 نکالو، باقی بیٹیاں تھیں، 31 اولاد تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ مختلف اوقات میں انہوں نے کم و بیش 11 شادیاں کی تھیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا پیارے پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد فوت ہو گئی تھی 6 ماہ میں، ان کی وصیت تھی میری بھانجی سے شادی کرنا، یعنی حضرت فاطمہ کی بہن زینب بنت رسول، اس کی بیٹی کا نام امامہ تھا، اس سے شادی کرنا، پھر ان سے شادی ہوئی، یعنی مختلف اوقات میں کم و بیش 11 شادیاں ہیں، تقریباً 11 مجھے ضبط میں اس طرح آ رہا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ شیخ اللہ عوان صاحب یہاں سے جمعہ پڑھانے کے بعد ان کو شدید دل کا اٹیک ہوا ہے، ہسپتال میں ہیں لیکن طبیعت سنبھل رہی ہے الحمدللہ، دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب انتہائی سیریس کیس ہے، ان کا کل آپریشن ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلدی صحت عطا فرمائے، اور تمام مسلمان مریضوں کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا، اللہم اشفہم بشفاک ودعوہم بدواک یا الہ العالمین، اللہم اشفہم شفاء کاملا عاجلا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔